رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومحمد رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين والعزمة مصطفى صلوات. عزیزان محترم آزادان سلام. مجھے احساس ہے کہ سب لوگ تھکے ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے سب جانے کے انتظار میں. جو ہوا یہ تھا دعوت ذوالفقار شیرہ میں رسول خدا کے ساتھ، جہاں وہ کھایا اور انہوں نے سنی نہیں، کھا کے نکل لیے. اس لیے ہم نے مجلسوں کی ترتیب یہ رکھی، پہلے سناتے تبرک بعد میں کھلاتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کی نیند اور تھکن دونوں اتر جائے انشاءاللہ. کیونکہ معصومین کا فرمان ہے کہ ہمارا ذکر روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا. کیا بات ہے. جب یہ بیماری دور کر سکتا ہے تو تھکان کیوں دور نہیں کر سکتا. کیا بات ہے. اب اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین. لا نہیں ہے کوئی اکراہ فی الدین. میرے حبیب دین میں کوئی جبر نہیں، کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں. میرے محبوب آپ کا کام ہے ان کو پیغام پہنچانا. یہ مانے نہ مانے وہ ان کے اختیار میں. میرے حبیب آپ صرف پیغام پہنچائیں، ہدایت میں دیتا ہوں. دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. یعنی اللہ صاف لفظوں میں اپنے حبیب سے یہ فرما رہا ہے امت مسلمہ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو دین اگر تمہیں پھیلانا ہے، اسلام کی دعوت اگر دینی ہے، حقیقت توحید اگر بتانی ہے، وحدانیت کے اگر پیغام تمہیں پہنچانے ہیں تو تلوار سے پہنچانا نہیں ہے، اخلاق سے پہنچانا ہے. دین میں زبردستی نہیں، تلوار کے زور پہ ایمان نہیں لانا، اخلاق کے ذریعے ان سے ایمان منوانا ہے. اب کس طرح اس آیت پہ عمل ہو رہا ہے ذرا توجہ رکھیے گا کہ جنگ کا میدان، مقابلے میں منکر اور ادھر حیدر کرار، لڑتے لڑتے سامنے والے کی منکر کی تلوار ٹوٹ گئی. تلوار کا ٹوٹنا تھا، وہ بندہ گھبرا کے گرا. گرتے اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھے، ڈر کے مارے میری تلوار ٹوٹ گئی، انہیں قتل کر دینا ہے. لمحے گزر گئے، 2 منٹ گزری، 4 منٹ گزری، اس پہ وار ہی نہیں ہوا. اس پہ وار ہی نہیں ہوا. اس نے ہاتھ اٹھا کے دیکھا، علی ٹہر رہے تھے. انہوں نے کہا یا علی میں آپ سے جنگ کر رہا ہوں، میری تلوار اتفاق سے ٹوٹ گئی، میں گر گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اس پہ وار کرتے. علی نے کہا ہم نہتوں پہ وار نہیں کرتے. واہ واہ واہ. ہم نہتوں پہ وار نہیں کرتے. اب منکر تھا، سب سے زیادہ کمزور خونی تھا، کہتا اگر اتنے ہی کریم ہو تو اپنی تلوار مجھے دے دو. اگر آپ کو اتنے ہی رحم مجھ پا رہے ہیں، آپ نہتوں پہ وار نہیں کرتے، اپنی تلوار مجھے دے دو، میں پھر وار کر لیتا ہوں. علی نے ذوالفقار جو ہاتھ میں تھی نیچے رکھی، اٹھا لے. اٹھا. اب وہ خوش ہو رہے بھی تلوار اس نے ہاتھ میں نہیں لی. اخلاق دیکھے گا دین کیسے پہنچا رہے. اس نے تلوار بھی اٹھائی نہیں، خوش ہو کے کہتا ہے یا علی اب آپ نہتے ہو، تلوار میرے پاس ہے، اب میں نے اٹھا دینا آپ کو قتل کر
دینا ہے یا علی یا علی، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ علی نے کہا وہی بچائے گا جس نے اب تک تجھے مجھ سے بچا رکھا۔ واہ واہ واہ، اس نے کہا کس پہ اتنا ناز کر رہے ہو؟ کہا اپنے خدا پر، کہ جو دکھائی نہیں دیتا اس پہ اتنا یقین ہے؟ کہ کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ کہ دین محمد کے۔ انہوں نے کہا نہیں جھگڑا چھوڑو کلمہ پڑھاؤ، بہت بڑے محمد والے۔ اخلاق سے دین بنوایا، اخلاق سے۔ اگر علی چاہتے تو تلوار کے زور پہ، ذوالفقار کے اشارے پہ سب کو مسلمان بنا لیتے۔ بھائی کچھ نہ تو ایمرجنسی میں پڑھ ہی لیا تھا، سارے پڑھ لیتے، لیکن اخلاق سے، کردار سے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اخلاق سے بنوایا۔ اللہ نے کیا کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی ہے۔ منوانا کیا ہے؟ اب ان سے کہو لا الہ، اپنے لیے بھی کہہ رہا ہے لا الہ، شروع میں لا، حبیب سے کہہ ان سے کہنا لا اکراہ فی الدین، لا اپنے لیے بھی، لا حبیب سے کہہ رہے ان سے اس طرح کہنا، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اگر آپ کا دل گواہی دے تو اللہ کو ایک ماننا، اپنے لیے کہتا ہے لا الہ، کوئی خدا نہیں الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ اب جنہوں نے اللہ کو منوایا، اب ان کے لیے تحفہ اللہ کیا دے رہا ہے؟ اپنے لیے کہتا ہے لا الہ۔ یہ عرب میں بڑے بڑے تلوار انداز، تیر انداز ہوتے ہیں، ایسے جنگ کرتے تھے کہ تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ جاتے۔ علی کے دل میں ارمان آیا کس دن میں بھی لڑتے لڑتے سرکار کی حفاظت میں تلوار توڑ، تلوار توڑ، سوچتے تھے ٹوٹ جائے، ٹوٹتی نہیں تھی۔ ایک جنگ آئی، جنگ احد، جو رسول کے ارد گرد رہتے تھے، جو رسول کے دائیں بائیں رہتے تھے، وہ مشکل پڑنے پر دائیں بائیں ہو گئے۔ بھائی جو دائیں بائیں رہتے تھے سرکار کے، مشکل پڑنے پر وہی دائیں بائیں ہو گئے۔ اب روز علی سوچتے تھے تلوار ٹوٹ جائے، آج دل میں کہہ رہے میرے معبود آج نہ ٹوٹے، آج نہ ٹوٹے، اکیلا رہ گیا ہوں میں، اور اکیلا ہے میرا محبوب، تیرا بھی محبوب میرا بھی محبوب، آج تلوار نہ ٹوٹے۔ اس دن ٹوٹ گئی، اس دن ٹوٹ گئی۔ علی سے پہلے ایک صحابی کی ٹوٹی، سرکار کیا کروں تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول نے کھجور کی شاخ اٹھائی، اب جو اٹھائی تلوار بن گئی، کہیے لو جنگ کرو۔ علی نے کہا سرکار میری تلوار ٹوٹ گئی، رسول نے وہ شاخ اٹھا کے نہیں دی، میں کہوں مولا اپنے صحابی کو دے دی، یا رسول اللہ میرے مولا کو بھی دے دو، ایک شاخ اٹھا دو، آپ کے ہاتھوں کا موزہ تلوار بن جائے گی۔ نہیں، رسول نے وہ شاخ اٹھا کے نہیں دی۔ رسول جانتے تھے یہ لڑ رہے ہیں اپنے لیے، علی لڑتا ہے اس کے لیے، کہ جن کے لیے یہ لڑ رہے تھے انہیں تلوار میں نے دے دی، جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے تلوار بھی وہیں سے آئی۔ اور کیسے آئی؟ اپنے لیے اللہ کہنا لا الہ، جبریل تلوار ایسے نہیں دینا، پھر کہنا لا فتح، پیار ہے اللہ کو علی سے۔ اپنے لیے کہتا لا الہ، کوئی اللہ نہیں۔ جبریل ذوالفقار دینے سے پہلے اعلان کرنا لا فتح، کوئی مرد ہی نہیں۔ جبریل جیسے میرے لیے کہتا نا اللہ کوئی ہے ہی نہیں سوائے میرے، وہاں بھی کہنا مرد کوئی ہے ہی نہیں سوائے علی کے، لا الہ اللہ کے لیے۔ پھر جبریل نے کہنا لا فتح، معبود تیرے لیے کہا الا اللہ، علی کے لیے کہا الا علی، لا فتح کوئی مرد نہیں، الا علی سوائے علی کے۔ علی تو علی ہے، ذوالفقار کے لیے کہہ رہا ہے لا سیف، کوئی تلوار ہی نہیں، کوئی تلوار، لا سیف کوئی تلوار ہے نہیں، الا ذوالفقار۔ جبریل تلوار دیتے وقت اعلان کرنا علی جیسا کوئی حیدر کر رہا نہیں ہے، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔
جو ہے نا انسان محترم، لا الہ لا فتح الا اللہ الا علی، کہتا اس جیسا پروردگار کوئی نہیں، علی جیسا حیدر کرار کوئی نہیں۔ کیوں؟ علی نے کبھی اپنے آپ کو نہیں منوایا، صرف اسے منوایا، کہتا ہم نہیں وہ ہے۔ اگر کوئی اور خیبر کا در اکھاڑ دیتا اور لوگ مبارکباد دیتے تو سینہ چوڑا کرے کہتا حاجی صاحب ہماری محنت تھی، ہم تو دلیر اتنے ہیں۔ علی نے خیبر اکھاڑا، لوگوں نے آگے مبارکباد دی، یا علی کیا کہنے، 2 انگلی کے اشارے سے اکھاڑ دیا۔ علی نے کہا اکھاڑتے ہوئے تو دیکھ لیا، تمہیں یہ نہیں پتا یہ میں نے اپنی قوت جسمانی سے نہیں اکھاڑا، پھر کہ قوت ربانی سے اکھاڑا ہے، کہ میرا کمال نہیں، اس کی دی ہوئی طاقت۔ لوگوں نے دیکھا جسے 40 بندے مل کر جسم کا زور لگا کر دھکا دے کے کھولتے تھے اور 40 ہی سے بند کر دیتے، علی نے انگلیوں کے اشارے سے اکھاڑ دیا۔ وہ سوچا یہ بندہ نہیں، یہ خدا ہے۔ علی وہ ہے جو کہہ رہا تھا سلونی سلونی، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ علی کو پتہ تھا یہ میرے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں۔ خیبر فتح ہوا، مولا اپنے خیمے میں آئے، جن بندوں کو شک ہوا تھا علی خدا ہے وہ اکٹھا ہو گئے، چلے علی سے مل گئے۔ انہوں نے کہا سنا تھا اللہ عرش پہ ہے، جب فرش پہ مل گیا چلو ملاقات ہی کر لیتے ہیں، علی خدا ہے۔ وہ ادھر سے چلے، ان کے آنے سے پہلے میرے مولا نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، گھٹنے کے بل سے توڑنا شروع کیا۔ اب آگے دیکھتے یہ خدا ہے، آپ نے دیکھا روٹی کا ٹکڑا نہیں ٹوٹتا، یہ خدا نہیں، یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ خیبر کو کھاڑ کے آئے گا، روٹی کا ٹکڑا ٹوٹتا نہیں، خیبر توڑ دیا، روٹی نہیں ٹوٹ رہی، یہ کیسا خدا ہے؟ کس طرح منوا رہے علی اللہ کو؟ یہ کیسا خدا ہے؟ آواز قمبر جیواری سے منبر، ذرا پیالے میں پانی لانا۔ پانی آیا، روٹی کا سوکھا ٹکڑا پانی میں ڈبویا، پھر توڑو۔ انہوں نے کہا سے روٹی کا ٹکڑا توڑنے کے لیے تو پانی سے مدد لینی پڑتی ہے، یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ بندے واپس باہر آئے، علی نے روٹی ایک طرف رکھی، پانی کا پیالہ ایک طرف رکھا، سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں معبود گواہ رہنا، میں نے خود کو چھپا چھپا کے تجھے بنوایا۔ درود پڑھو محمد آئے۔ معبود گواہ رہنا، میں نے خود کو چھپا چھپا کے تجھے منوایا۔ اب دیکھیں کیا کمال ہے کہ وہاں تو انہی انگلیوں کے زور سے خیبر کو توڑ دیا، یہاں انہی انگلیوں کا زور لگا کے روٹی نہیں ٹوٹ گئی۔ ابھی تو یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ خود کہاں سمجھ میں آئے گے کہ علی کے در کو چھوڑا ہے تو لے اب در بدر ہو جا۔ کافی دیکھنا، علی کے در کو چھوڑا ہے تو لے اب در بدر ہو جا۔ علی کی انگلیوں کے معجزے سمجھے نہیں جاتے، کبھی روٹی نہ ٹوٹے ہیں، کبھی خیبر کا در ہو جا۔ کبھی خود کو نہیں منوایا، اسے منواتے، معجزے دکھاتے، لوگ کہتے یہ خدا ہے، فوراً سجدے میں سر رکھ کے کہتے معبود تیرا شکریہ، تاکہ زمانہ دیکھ لے اگر یہ خدا ہوتے سجدہ جو کرے۔ یعنی اپنے آپ کو چھپاتے رہے، اللہ کو منواتے رہے، اتنا منوایا وہ کہہ رہے اب میں تمہیں منوا رہا ہوں۔ اللہ نے کہہ دیا اب جو انہیں مانے گا اسے میں مانوں گا، جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں۔ یہ کہتے تھے جو اس کا نہیں تو ہمارا نہیں، اب وہ کہہ رہے جو ان کا نہیں تو وہ میرا نہیں۔ بھائی کیا کہنے، یعنی اللہ کو منوانے کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی اور ایسا منوایا کوئی منوا ہی نہیں سکتا۔ بھائی ایک شاعر تھے، میرے نام ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے خدا کا انکار کر دیا تھا، پہلے مان دے خدا کا انکار کر دیا، کوئی خدا نہیں، یہ دنیا خود وجود مان۔ ایک وقت وہ آیا تو انہوں نے پھر سے مجلس میں آنا شروع کیا،
پھر سے خدا کے قائل ہو گئے. ان سے پوچھا میاں کیا ہو گیا؟ آپ نے تو خدا کو ماننا چھوڑ دیا تھا، کس بات پہ آپ دوبارہ خدا پہ یقین کرنے لگے؟ انہوں نے کہا میں خدا کو ماننا تو چھوڑ دیا تھا، ایک بات نے مجبور کیا. کس نے کہا؟ حسین کے سجدے نے. سنا، حسین کے سجدے نے مجبور کر دیا. اگر کوئی خدا نہ ہوتا تو حسین تلواروں کی چھاؤں میں ایسا سجدہ نہ کر دے. انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی تو ہے جسے یہ کائنات کا مالک، یہ شہیدوں کا سردار جھک رہا ہے، تو کم سے کم بندہ اس لیے نماز پڑھ لے. میں وہاں بھی دلی میں بھی میرے ایک جملہ میں نے وہاں بھی کہا تھا، شاید یہاں کہا ہو تو یاد دہانی ہو جائے، نہ کہا ہو تو بہت اچھی بات. میں کہتا ہوں وہ بندہ نماز نہ پڑھے. کون؟ میں کہہ رہا ہوں وہ بندہ نماز نہ پڑھے جس کے مولا نے نہ پڑھی ہو. وہ بندہ نہ پڑھے، کوئی ضرورت نہیں، جس کے مولا نے نہ پڑھی ہو اور جس کے مولا نے تلواروں کی چھاؤں میں نہ چھوڑی ہو، اسے چھوڑنے کا حق نہیں بنتا. تو میں کہہ رہا ہوں مٹھی میں لے کے خلد کی جاگیر جھک گیا، بن کے وہ کائنات کی تقدیر جھک گیا. اور جھکتا ہوں میں اسی لیے پروردگار کو، خالق کو، کائنات کا شبیر جھک گیا. درود پڑھے محمد جو ہے نا نظام محترم، وہ مولا کہ جنہیں اللہ نے عبادت کے لیے بنایا نہیں، کہتا کنتو کنزن مخفیان، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا. فحببت عن عرف، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. کیا کیا؟ فخلقتک یا محمد، حبیب میں نے آپ کو بنا دیا. بنا کے کیا کیا؟ تو سرکار فرماتے انا و علی من نور واحد، میں اور علی اسی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. 2 سے 5 کیے، 5 سے 12 کیے، 12 سے 14 کیے. 14 کو بنا کے کہتا میں نے تمہیں اپنی پہچان کے لیے بنایا. میں کہتا ہوں اللہ قادر و مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے. چاہتا اپنے ایک ارادے سے سب کو مسلمان بنا لیتا، چاہتا اپنی مشیت سے سب کو صاحب ایمان بنا لیتا، لیکن اس نے اپنی پہچان کروائی 14 معصومین کے ذریعے. میں کہہ رہا ہوں وہ اپنی بات 14 معصومین کے ذریعے ہم سے کرنا پسند نہیں کرتا. ہمارے اعمال 14 کے بغیر اس تک وہ اپنی بات کر سکتا ہے، کرتا نہیں ان کے بغیر. انہوں نے کہا وسیلہ انہیں بنانا، وہ تو ہم سے بات کرتا نہیں 14 معصومین کے بغیر. ہماری عبادتیں وہاں کیسے جائیں گی؟ اللہ نے کیا کہا 14 کو بنا پہچان کی. اور انسان کو کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں میں نے خلق کیا عبادت کے لیے. جنہیں بنایا عبادت کے لیے وہ کرتے نہیں، جنہیں کہہ رہا بنایا تھا پہچان کے لیے وہ چھوڑتے نہیں. ہمیں بنایا تھا ہمیں کرنی چاہیے. اب مثال کے طور پر آپ نے کمرے میں ایک پنکھا لگایا، کس لیے؟ تاکہ یہ ہوا دے. اور پنکھا لگانے والا کہ جی 1 گھنٹے دے گا صبح میں، 1 گھنٹے شام کو، باقی نہیں. میں نے کہا وہ آپ ہیں گے اتار کے لے جاؤ. لگایا اس لیے ہر وقت ہوا دے. اللہ کہہ رہے میں نے انسان کو بنایا اس لیے عبادت کے لیے. کیا بندہ 24 گھنٹے نماز پڑھتا ہے؟ کیا 24 گھنٹے روزہ رکھ رہا ہے؟ اور وہ کہہ رہا میں نے بنایا ہی عبادت کے لیے ہے. تو پھر وہ کون سی عبادت ہے جو 24 گھنٹے کر رہا ہے؟ ہر وقت تو نماز پڑھتے، ہر وقت تو دور کی بات 5 وقت تو پڑھتا نہیں. پھر وہ کون سی عبادت ہے؟ بنایا اللہ نے ہے، بنایا اس لیے تاکہ اس کی عبادت کرے. اب وہ عبادت کون سی ہے؟ کہ جب اللہ کہہ رہے نماز پڑھو، آپ نے نماز پڑھ لی. جب اس نے کہا رمضان کا مہینہ روزہ رکھو، آپ نے روزہ رکھ لیا. اس نے کہا حج کا مہینہ آیا حج کرو، آپ نے حج کر لیا. یہاں تک کہ اگر دریا کنارے نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی ڈوبتا ہوا نظر آ جائے کہ نماز کو روک دینا، پہلے اس ڈوبتے ہوئے کو بچانا. میں کو معبود نماز اتنی ہلکی ہو گئی، نماز تو سب سے افضل ہے. تو کہہ رہا میں نے بنایا ہی عبادت کے لیے ہے. کہاں صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت نہیں، صرف روزہ رکھنے کا نام عبادت نہیں. پھر عبادت کیا ہے؟
کا ہر لمحہ حکم خدا کے مطابق گزار دینے کا نام عبادت ہے. درود پڑھے محمد و آلہ. جو ہے نا سبحان اللہ, مطلب وہ اللہ جو اپنے حبیب کو کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے میرے کالی کملی والے یہ راتوں کو اتنی عبادت نہ کیا. آپ ساری رات قیام میں کھڑے رہتے ہو نا, میرے محبوب آپ کے پیروں پہ برم آ جاتا ہے. میرے محبوب میری توحید کو, میری غیرت کو شرم آتی ہے. میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تم زحمتیں برداشت کرو. میرے حبیب اتنی پڑھو کہ تمہیں دیکھ کے پڑھنا آ جائے, تمہیں دیکھ کے پڑھنا آ جائے. تم نے زحمتیں برداشت نہیں کرنی, تھوڑی کیا کرو. وہ حبیب جس سے اللہ کہہ رہا تھوڑی کیا کرو, تھوڑی نماز پڑھا کرو. ایک وقت ہوا ہے وہی حبیب سجدے میں, اب اللہ کہہ رہا ہے سجدہ لمبا کرتا ہے. کل تک کہہ رہا تھوڑی پڑھنا, آج کہہ رہا زیادہ پڑھنا. کیوں؟ یہ نانا نواسے کی محبت تھی. کہا نہیں, جو حبیب آپ کر رہے وہ نماز ہے, جو پشت پہ سوار ہے وہ محافظ نماز ہے. آپ جو پڑھ رہے ہو وہ نماز, جو پشت پہ سوار وہ محافظ نماز. کب بچنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے. نماز کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں. سجدے سے ہٹایا نہیں سر, نماز سے کو اتارا بھی نہیں. یعنی میں یوں کہوں, اتارا کیوں نہیں؟ پتہ تھا بھی پشت پہ سوار ہے اور سجدے میں تسبیح جاری, زبان سے کہتے سبحان ربی الاعلی, اور دل میں کیا احساس تھا؟ ابھی حسین پشت پہ ہے. یا یوں کہوں کہ زبان سے ذکر خدا, دل سے ذکر حسین. زبان سے ذکر خدا, دل سے ذکر حسین. اب ہر بندہ ایک مزاج کا تو ہوتا نہیں. کچھ نے سر اٹھا کے دیکھا آج کوئی وحی تو نہیں آ گئی, سجدہ اتنا لمبا ہو گیا. اب جو اٹھا کے دیکھا کیا, تو حسین بیٹھے پھر سجدے میں. نماز کے بعد سرکار آپ کا فرمان ہے نماز مومن کی معراج ہے. ہاں بے شک, تو سرکار آج تو نماز کو 2 معراجیں ہو گئی. آج تو نماز کو 2 معراجیں ہو گئی. کہ کیسے؟ کہ سجدہ خدا کا ہو گیا, زیارت حسین. سجدہ خدا کا, زیارت حسین کی ہو گئی. اس لیے اللہ نے کہا حبیب سجدے سے سر نہیں اٹھانا, حبیب سجدے سے سر نہیں اٹھانا. کیوں؟ نواسا نہیں, اپنے وقت کا امام بھی ہے. اس وقت نہ صحیح اپنے وقت کا امام ہے, شہیدوں کا سردار ہے. جو سجدے میں ہے اس سے کہہ رہا اب سر نہیں اٹھانا. کل تک کہتا تھا کم کر لو, آج کہہ رہا ہے لمبی کر دو تسبیح. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ نواسا ہے, اس لیے نہیں کہ محافظ اسلام ہے, اس لیے کہ محافظ نماز ہے. اسلام کو بچانے والے کو حسین ہے, قرآن کو بچانے والے کو حسین ہے. ہم جو رسول خدا سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے مجلس حسین کر لیتے ہیں, یہ فضائل پڑھ لیتے ہیں. یہ فضائل دراصل علی اور حسین کے ہے ہی نہیں. اگر دیکھا جائے یہ فضائل ہے ہی محمد مصطفیٰ کے, کیونکہ رسول نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین. ہم نے تھوڑی کہا, رسول نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. ہم نے تو علی کو مولا بھی مانا تو نبی کے کہنے میں مانا. ہم نے حسین کو مانا تو نبی کے کہنے میں مانا. یہ تو علی اور حسین کی بات ہے, ہم تو خدا کو بھی مانتے ہیں تو نبی کے کہنے میں مانا. نبی نے کہا تو مان. اپنے لیے اللہ کہہ رہا ہے لیسا کمثلہ شیء, مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اور یہاں اس کا حدیث فرش پہ کہہ رہا ہے صحابیوں سے, ایکم مثلی, تم نے کوئی مجھ جیسا ہی نہیں. اللہ عرش پہ کہتا کوئی مجھ جیسا نہیں. اس کا محبوب محمد مصطفیٰ فرش پہ کہہ رہا کوئی مجھ جیسا نہیں. میں کہوں سرکار اللہ کا تو سمجھ آ گیا, دوسرا اللہ ہی کوئی نہیں. نبی تو بہت سارے ہیں, آپ جیسا نہیں, آپ کے معیار کا نہ صحیح. نبی تو ہے نا,
لیکن اللہ کہہ رہا وہاں کوئی مجھ جیسا نہیں، نبی یہاں کہہ رہے کوئی مجھ جیسا نہیں۔ وہ تو اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سرکار آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کیوں کہہ رہے ہیں تو ذرا سماعت فرمائیں۔ میں کہوں گا محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا وہ وہاں بے مثال، یہ یہاں بے مثال کیسے؟ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے یہاں سایہ۔ وہ جسم نہ رکھ کے بے مثال، کہ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ اور بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے یہاں سایہ۔ جی رسول خدا کا سایہ نہیں تھا، میں کہوں جس کا سایہ نہیں تھا نا علی اس کا سایہ بن کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ سایہ جس کا تھا نہیں نا علی اس کا سایہ بن کر پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ اور بچپن سے ہی ابو طالب نے پہلے بتا دیا حبیب آگے رہے گا، آپ